جو جانتا ہے حالات سے باخبر ہے، لوگوں سے کٹا ہوا نہیں، وہ بہت پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام اور دنوں کا چین برباد ہے۔ صرف ایک لمحے کو سوچئے کہ کل اگر پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پورے ملک میں کسی ایک ادارے کی بھی غیر جانبداری ایسی ہے کہ وہ حالات سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو لوگ اس پر اعتبار کریں۔ میں پوری دیانتداری سے یہ بات لکھ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ملکی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا دائرہ خاص ہر خاص و عام تک وسیع ہو، تو پھر شاید کسی ادارے کے بھی بس میں نہیں ہوگا کہ اسے کنٹرول کر سکے۔ کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ایک سپاہی جو چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لوگ اس کا حکم اس لیے مانتے ہیں اور اس سے چھیڑ چھاڑ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پوری ریاست کی طاقت کھڑی ہے۔ کیا آج پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بھی ببانگ دہل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ گلگت سے لے کر گوادر تک لوگ اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں؟ شاید اس وقت کوئی ایک بھی نہیں۔ اس خوفناک صورتحال کے ذمہ دار سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ادارے خود بھی ہیں جو اس زوال کے ذمہ دار ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد کے چند دن گلی کوچوں میں جذباتی صورتحال اور زہر آلودہ فضا تھی۔ اسے ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت اور اس کو اقتدار منتقل کرنے نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بھٹو کو جو کچھ بھی کہا جائے، لیکن وہ سیاستدانوں کی اس نسل سے تعلق رہتا تھا کہ جن کا جینا مرنا اس ملک سے وابستہ تھا۔ اس کی زندگی کا محور سطر کلفٹن تھا، کوئی سرے محل یا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں تھے۔ پاکستان میں آج کوئی سیاستدان ایسا نہیں کہ اس آتش فشاں کی طرح ابلنے والی صورتحال کو کنٹرول کر سکے۔ عمران خان کو باڑھ کی دوسری سمت دھکیل دیا گیا ہے اور باقی پارٹیاں جمہوری نظام کی لاش بمبوڑ رہی ہیں۔ پاکستان کھپے کے نعرے سے اب شاید فائر بریگیڈ کا کام نہ لیا جا سکے۔ اس نعرے کو بلند ہوئے اب 15 سال بیت چکے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں چلیں، تحریک طالبان پاکستان نے زور پکڑا، سوات آپریشن ہوا۔ بے نظیر سانحے سے پہلے دھماکوں میں صرف چند سو لوگ مارے گئے تھے، لیکن اب ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وقت تک آپریشن میں صرف چند فوجی جم بھاگ ہوئے تھے، مگر اب ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ پورے ملک میں صرف 1 درجن لاپتہ افراد بھی نہیں تھے، جبکہ اب تو ان پر میں ایک کمیشن قائم ہے اور تعداد کا کوئی حساب نہیں۔ اس سب کے باوجود 27 دسمبر 2007 سے پاکستان کھپے کے نعرے تک جو چند دن گزرے، ان میں پاکستان خصوصاً سندھ کے حالات 1947 کے فسادات سے بھی زیادہ برے ہیں۔ ریلوے اسٹیشنوں، گھروں، بینکوں اور سرکاری عمارتوں پر آگ لگ رہی تھی، لوگ مارے جا رہے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتی نہتی خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اگرچہ ایک فوجی جرنیل مشرف برسر اقتدار تھا، لیکن اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سامنے کاف لیگ کو ریت کی بوری کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے نفرت کے طوفان کا سارا زور کاف لیگ پر ٹوٹا۔ مشرف نے دانشمندی یہ کی کہ فوراً الیکشن کروا دیے۔ لوگوں میں جو غم و غصہ تھا وہ الیکشنوں کے ہنگاموں میں بڑھ کر کم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سنبھالنے سے یہ آگ مکمل طور پر سرد ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے 1988 میں ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد جو ایک بے یقینی پیدا ہوئی اور سیاسی ابال اٹھا۔ اس وقت اسلم بیگ نے طالع آزمائی نہیں کی اور تمام سیاسی رہنماؤں اور اسٹیبلشمنٹ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ بنظیر کو فوراً حکومت بنا دی جائے اور اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ ایوان صدر میں حلف برداری کے وقت جیے بھٹو کے نعرے برداشت کر لیے گئے، مگر اس برداشت کے نتیجے میں ملک اگلے 20 سال تک پرامن ہو گیا۔ آج نہ ویسے دوربین سیاست دان باقی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا دامن صاف ہے۔ آصف زرداری کی پریس کانفرنس میں ان کی کلکلاہٹ کے پیچھے جو پوشیدہ سازش نظر آتی ہے وہ اس ملک کو ایک خوفناک صورتحال کا شکار کرنے کا پلان ہے۔ وہ الیکشن اور نیب میں ترمیم کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ مکمل تباہی کا ایجنڈا ہے۔ آصف زرداری آئندہ الیکشنوں میں جیت کے لیے جس انجینئرنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ شاید کسی کو بھی اس کی الف بے تک تحریر کرنے کی بھی مہلت نہ مل سکے۔ زرداری صاحب کا خیال ہے کہ سندھ ان کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جب ہجوم کا غصہ ملکی سطح پر طوفان بنتا ہے تو پھر کسی کا گھر سلامت نہیں رہتا۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کا سب سے کچلا ہوا مجبور اور مقہور طبقہ تو سندھ میں رہتا ہے اور عوام کے اجتماعی غصے کے لیے انہیں کہیں دور جانا نہیں پڑے گا۔ وڈیرے کا گھر اور ڈیرے کی منڈھیریں سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ مریم نواز کو جس طرح اپنی بساط الٹی محسوس ہوئی اور عوام کے رد عمل نے ان کے ہوش و حواس معطل کر دیے اور ثوابی کے جلسے میں بلبلا پڑی کہ ہمیں عمران خان کی حکومت کی نااہلی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ جو وقت گزرے گا شہباز شریف کی حکومت کی نااہلی واضح ہوتی جائے گی تو مریم نواز اور نون لیگ کے اضطراب میں اضافہ ہو جائے گا۔ بلوچستان کا علیحدگی پسند طبقہ اور خیبر پختونخوا کا اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا ہوا قبائلی علاقہ خاموشی سے وقت کے انتظار میں ہے۔ کراچی میں مضطرب، بے چین اور احتجاجی ہجوم
اور 10 اپریل کو پاکستان کے طلوع عرض میں ایک دم نکلنے والے لوگ جن کے غصے میں اب دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس ہجوم کو اگر مزید چند ہفتے اسی طرح بے یقینی کا شکار بنایا گیا اور ایسے قوانین منظور کرنے کی کوشش کی گئی جن سے انہیں اندازہ ہونے لگا کہ الیکشن چرائے جانے والے ہیں یا نیب قوانین کے تحت ان لوگوں پر گرفت ڈیلی ہونے والی ہے، جن لیڈروں سے متعلق سر محل مسٹرین پرسنٹ ایون فیلڈ وغیرہ جیسے الزامات مشہور ہیں، تو پھر جو اضطراب اس قوم کو گھیرے گا وہ ایسا دھواں بن جائے گا جس میں غصے کی چنگاریاں رقص کر رہی ہیں، ان کی زد میں جو آئے گا بھسم ہو جائے گا۔ جن ملکوں اور معاشروں پر ایسا وقت آیا انہیں نہ کوئی میڈیا بچا سکا، نہ میڈیا پر بولنے والی پابندی کسی قسم کی نفرت میں کمی کر سکی۔ مجھے خوف اس بات سے آ رہا ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے مخصوص اشاروں پر یہ کھیل کھیلنے کے لیے عصر کے وقت روزہ کھولا اور عمران خان حکومت برطرف کی، ان میں سے 3 بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کو ابھی بھی یقین ہے اور وہ عوام میں یہ گفتگو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی دیر میں مختلف طریقوں سے عمران خان کا سیاسی باب بند کر دے گی اور پھر اگلے الیکشنوں میں ان کے لیے میدان صاف ہوگا۔ اداروں کو اپنے خلاف پروپیگنڈے سے روکنے سے زیادہ اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئندہ الیکشنوں سے پہلے عمران خان کا کلا کما کرنے والی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ڈر اس بات کا ہے کہ کل بگڑے ہوئے حالات سنبھالنے کے لیے کوئی شخص ان اداروں پر بھی اعتماد نہیں کرے گا، اور پھر ایسی صورت میں صرف انارکی پھیلتی ہے جس کی کوکھ سے یا تو کوئی نپولین جنم لیتا ہے یا پھر خمینی۔ ان دونوں کے اقتدار میں آنے کے بعد جو لوگ نشانہ بنے ان کی صرف فہرستیں اٹھا کر دیکھ لیں، کیا ہم ایسی صورتحال کے متحمل ہیں؟ سوچئے۔